بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گوشہ تاریخ و ادب۔ سامعین، فارسی کے مشہور شاعر امیر خسرو نے کیا خوب کہا ہے: نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کے واقعات مختصراً آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور آج میں آپ کے والدین یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کے وفات کے دردناک واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ سامعین، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے بعد بہت جلد ان دونوں کا وصال ہوا، اور حضرت عبداللہ جب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ ان کے وفات کے تقریباً 1 مہینے کے بعد سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے۔ شادی کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو شام بھیجا قافلے کے ساتھ۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو گئے، اور وہ مدینہ میں اپنے سسرال کے ہاں رکے اور باقی قافلہ مکہ پہنچا۔ جب حضرت عبد المطلب نے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں تو قافلہ والوں نے کہا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے وہ مدینہ میں رک گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے آب زمزم کی کھدائی میں حضرت عبد المطلب کا ساتھ دیا، انہیں مدینہ بھیجا تاکہ جلد سے جلد حضرت عبداللہ کو مکہ لے آئیں۔ مگر افسوس کہ ان کے مدینہ پہنچنے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا گئے اور وہیں پر دفن ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ، جو کہ وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی تھی، اور وہب عبد المناف جو کہ بنی زہرہ کا سردار تھا، حضرت بی بی آمنہ نہ صرف حسن و جمال میں لاسانی تھی، بلکہ بہت پاک باز اور خدا پرست خاتون تھی، بہت فصیح و بلیغ تھی، اور شاید کم ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ ایک بہت اچھی شاعرہ بھی تھی۔ اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے ایک بہت دلگداز مرثیہ بھی کہا کہ جس کے شعر مورخوں نے قلم بند کیے ہیں، اور ان میں 1-2 اشعار کو اردو ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آل ہاشم یعنی حضرت عبداللہ سے بطحہ کی زمین خالی ہو گئی۔ وہ اس شور و غوغا کے جہاں سے نکل کر شہر خاموشاں میں چلے گئے۔ موت نے جب انہیں پکارا تو انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ اب ان کی طرح دنیا میں کون رہ گیا ہے؟ موت نے انہیں بغیر کچھ بتائے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کے جانے کا افسوس کیوں نہ ہو، وہ بہت عطا کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا تھا تاکہ ابتدائی 3-4 برس اور مکہ سے دور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی رہے،
اس کا ذکر میں کسی اور ویڈیو میں کروں گا کہ جب حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا کس طرح سے واقعات پیش آ گئے اور کس طرح سے ان کی غربت جو تھی وہ خوشحالی میں بدل گئی۔ حضرت بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کے وفات کے بعد حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگی۔ جب حضور کی عمر 5 سال تھی تو آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا، یعنی حضرت بی بی آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے میکو کو بھی دیکھ سکے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے خاوند حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت بھی کر سکے۔ لہٰذا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ام ایمن جو کہ ایک حبشیہ تھی ان کو ساتھ لیا اور مدینہ چلی گئی۔ 1 مہینہ مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد جب وہ واپس مکہ کی طرف آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر وہ بیمار ہو گئی۔ یہاں پر ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو اس وقت 5 سال کی عمر تھی ان کی، کوئی نہیں تھا، اور جس وقت آپ وفات پا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پائے کے قریب کھڑے تھے اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر حضرت آمنہ نے جو دلگداز 2-3 باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، آپ کو برکت اللہ عطا فرمائے، کیونکہ آپ اس عظیم باپ کے فرزند ہیں جو قوم کے سردار تھے اور بہت شریف تھے۔ اس عظیم باپ کے فرزند جس کی زندگی بچانے کے لیے اچھی نسل کے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی۔ اے بیٹے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا اور آپ کی دوستی ان لوگوں سے نہیں ہوگی جو بت پرست ہیں۔ ہر زندہ کے لیے موت ہے، میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے پاکیزہ اور طاہر بچے کو جنم دیا ہے اور اپنی یاد کے لیے اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سامعین، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزر رہے تھے تو وہ چند لمحے ٹھہرے، اپنی ماں کے قبر کے قریب گئے، ان کے قبر کے پتھروں کو درست کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت سے مسلمان بھی رونے لگے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے سرور کائنات، اے سرور دو جہاں، آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو؟ تو آپ نے جواب دیا، اس وقت مجھے اپنی ماں کی ممتا یاد آ رہی ہے۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ شکریہ۔